جی اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی محمد وآلہ وافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ یا کریم بالنبی وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم انطقنا بالہدی والہمنا التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک یا ارحم الراحمین۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تمام مومنین مرحومین، مومنات مرحومات، شہداء ملت اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات وسلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال امام الجعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اقل النوم فی اللیل والکلام فی النہار۔ ایک دفعہ پھر امام مظلوم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آج جو پھر بقی کے ائمہ میں سے ایک کی مظلومیت کی رات ہے اور جناب سیدہ کو ان کی اولاد کا پرسہ دینے کی رات ہے، ذات واجب آپ کا ایک ایک لمحہ اس مجلس عزا میں اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ چونکہ کوئی پہلے سے اعلان شدہ مجلس نہیں ہے تو ممکن ہے آپ میں سے اپنے اپنے کاموں پر یا کوئی برنامے کے تحت جاننا ہو۔ انشاءاللہ صرف اس لیے کہ ہم امام کے سوگواروں میں ہمارا نام آ جائے، بہت مختصر انشاءاللہ ایک دو باتیں امام کے حوالے سے جو میری طرح بالکل مطالعہ نہیں ہے، مختصر یہ ہے کہ امام کا نام جن کی آج شہادت ہے جعفر ہے، لقب صادق ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ عربوں میں ایک نام ہوتا تھا، ایک لقب اور ایک کنیت۔ نام جعفر ہے، لقب صادق ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ولادت آپ کی 17 ربیع الاول 83 ہجری، یعنی پیغمبر کی جب مکہ سے مدینہ ہجرت ہے اس سے 83 سال بعد امام کی مدینہ منورہ میں ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ والدہ کا نام جناب ام فروہ ہے، والد گرامی کا نام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آپ کی شہادت
25 شوال 147 ہجری، 83 ہجری کو ولادت ہے اور 147 ہجری تقریباً 63 سے لے کر 65 سال کے درمیان امام کی ظاہری زندگی ہے۔ کئی دفعہ ولادت اور شہادت کی مجالس میں عرض کیا ہے، اور یہ ایک تجویز بھی ہے کہ ویسے تو مجلس پھر یہ بھی میں اپنے جیسوں کے لیے عرض کر دوں کہ اپنے گھر میں آپ خصوصاً ہر شب جمعہ ایک مجلس رکھیں۔ اس دور میں آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے اس ذکر اہل بیت کا گھر میں بڑا آپ کو بہت ساری آفات ہیں جو ٹل جائیں گی۔ اردو میں جو کتابیں ہیں، میں جلدی پہلے ایک کتاب تھی جو سب سے پہلے ایک ہمارے بر صغیر کے ہی عالم دین نے لکھی تھی، 14 ستارے کے نام سے، اس پر آج کل پابندی ہے، نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے کے نام سے بڑی انہوں نے محنت کر کے لکھی تھی، پتہ نہیں کتنی کتابوں کے ایک ایک سطر میں وہ حوالے اس دور میں جن بزرگوں نے پڑھی ہوئی ہو۔ اس کے بعد ایک بہترین کتاب جو اصل نقوش عصمت اس کا نام ہے، جو انڈیا کے ذیشان حیدر جوادی صاحب جن کا ترجمہ بھی ہے قرآن کا اور نہج البلاغہ کا، وہ 14 ستارے کے نام سے بھی چھپی ہوئی ہے اور نقوش عصمت کے نام سے۔ یہ جو یعنی یہاں بر صغیر کے علماء کی یعنی ائمہ کی حالات پر اردو میں کتابیں ہیں۔ اس سے بہترین کتابیں اور ہیں جو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے، جو جامعۃ المنتظر کے پرنسپل تھے، بہت مختصر زندگی تھی اس عالم دین کی، ان کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اور بہت پرغرقت، بہت مختصر سی زندگی میں یہ ISO ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ پاکستان میں تقلید کروانے کی جو بنیاد رکھی ہے علامہ صفدر حسین صاحب ہیں تقریباً، وہ پاکستانی باعزت عالم دین جس نے جب امام خمینی کو کوئی ایران سے وطن بدر کر دیا گیا تھا اور کسی ملک میں کوئی جگہ نہیں دیتا تھا کیونکہ شاہ کے تعلقات تھے، اس وقت امام خمینی کو جا کر دعوت دینے والا کہ آپ آئیں، ہم آپ پاکستان میں حفاظت کے ساتھ باعزت آپ کا استقبال کریں گے، وہ صفدر حسین صاحب۔ کوئی زیادہ نہیں سی تحصیلات، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حوضوں میں ان سے زیادہ پڑھا ہے، لیکن بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، پوری دنیا میں شیعہ مدارس بنائے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں، ایران میں، عراق میں، کینیڈا میں، دبئی میں۔ ان کی جو کتابیں جو انہوں نے ترجمہ کی ہیں، تفسیر کی بہت ساری کتابیں، جو سیرت کی کتابیں، ایک کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کا نام ہے شیخ عباس قمی جن کی مفاتی ہے، ان کی کتاب ہے، ان کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے وہ احسن المقال کے نام سے، جس پر 14 معصومین کی زندگی ہے۔ ایک اور کتاب جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ہے ارشاد شیخ مفید، شیخ مفید علیہ الرحمہ کی کتاب جو ائمہ اطہار کی تاریخ پر ہے اور سیرت پر ہے، اس کا ترجمہ بھی صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا ہے۔ یہ بچوں کے لیے عرض کیا ہے، آپ تو 14 ستارے وہ نجم الحسن قراروی صاحب کی ملے وہ بھی لے کے رکھیں، نقوش عصمت یا 14 ستارے جو ذیشان حیدر جوادی صاحب کی ہے، یہ بھی اپنے حلال روزی سے یہ کتابیں گھر میں رکھیں۔ تیسری کتاب احسن المقال، منتہی الاعمال کا جو ترجمہ ہے، شیخ عباس قمی کا اصل متن ہے اور صفدر حسین صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ ارشاد شیخ مفید
یہ بھی ترجمہ ہے شیخ مفید کی کتاب کا، یہ سیرت کتاب ہے۔ اور اب اس کے بعد، یہ تو جب میں طالب علم تھا تو یہ کتابیں اردو میں تھیں۔ تاریخ تبری جو بہت بڑا سنی ہے، تبری جس کی تاریخ تبری ہے، تفسیر تبری بھی ہے اس کی، لیکن تقریباً جو تبری کے بعد میں جتنی تاریخ کی کتابیں سنی شیعہ نے لکھی ہیں ان کا پیچھے منبع یہ بہت قوی اور ضخیم کتاب ہے اور بہت اعتبار رکھتا ہے، اگرچہ شیعہ نہیں تھا بلکہ متعصب بھی تھا، جہاں ائمہ کی تاریخ لکھی ہے، لیکن بہت ساری کتابیں جو فضائل ائمہ اسی کتاب سے دوسری کتابوں میں نقل ہوئے ہیں۔ تعصب رکھنے کے باوجود جو اس سے نقل ہوئی ہیں فضائل اہل بیت، وہ تاریخ تبری، اس کا بھی بعض بابوں کا صفدر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ ایسے کریں کہ یہ کتابیں آپ کے گھر میں ہوں، ایک بھی فرد اگر پڑھا ہوا ہو جو اردو پڑھ لیتا ہو، شب جمعہ یا ولادت اور شہادت کی رات اپنے بچوں کو بٹھا کر کوئی چائے کا تھوڑا انتظام کر کے کسی چیز کا، تو ایک امام کے حالات پڑھ دیں، پھر بچوں کو سوال و جواب کا موقع دیں۔ یہ مجلس بہت مفید ہے اپنے گھروں میں، اور اللہ توفیق دے تو مراکز جو ہیں، میں جو یہاں کی نہیں صرف بات کر رہا، آپ لاہور میں چلے جائیں، بڑے بڑے مراکز میں بھی آج ممکن ہے مجلس نہ ہو۔ سیمینار اس دور میں جعفریوں کو، خصوصاً یہ جو شخصیات ہیں جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اب سنی علماء میں دیکھیں بہت زیادہ اب علماء پائے جاتے ہیں جو شیعوں سے کہیں زیادہ ان کا مطالعہ ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین کی سیرت کا چونکہ وہ پڑھتے ہیں اور ہم پڑھنا شریکانہ کام ہے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والے پڑھنا چاہیے، بلکہ اگر ہماری ملت کو خدا توفیق دے اور امام جعفر صادق کے نام پر قومی کام ہے یہ، یعنی ظاہر ایک آدھ مرکز کا یا ایک آدھ کمیٹی کا یا انجمن کا کام نہیں ہے، ملکی لیول پر ان ایام میں شہادت امام میں یا ولادت امام میں ہوں، بہت سارے مسیح ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جن کے آپ مطالعات اور تحقیقات دیکھیں کہ امام، میں نے یہاں ایک کتاب کا اور کا نام لیا تھا، سپر برین اسلام کے نام سے بھی وہ بعض جگہوں سے چھپی ہے اور سپر مین اسلام کے نام سے بھی چھپی ہے۔ یہ چند غیر مسلم اکثر مسیحی ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، انہوں نے انسانوں کو بتایا ہے کہ اسلام کے اندر کتنا بڑا مغز متفکر تھا جعفر صادق۔ اب میں اسی فرمان کا ترجمہ کروں، صرف یہ ہینٹس دے جائیں کہ جو مطالعہ صاحب مطالعہ ہیں، یہ جو جس خطبے کا آج جمعہ میں خطبہ نمبر 87 کا ذکر کیا نا، اس میں پہلا حصہ ہے محبوب ترین انسان، دوسرا حصہ ہے امام نے فرمایا مبغوض ترین انسان کون ہے، 2 نمبر عالم، اور تیسرا حصہ جو اس خطبے کا ہے اس میں اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں اسی خطبہ میں، جہاں امام نے فرمایا کہ ہم آل محمد جس طرح تم مرتے ہو ہم اس طرح نہیں مرتے، ہمارے ساتھ اپنا قیاس
نہ کرو آپ ظاہراً، جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کا دنیا سے رابطہ کٹ جاتا ہے، ہم پھر بھی وہی کام جو زندگی میں کرتے ہیں ظاہری حیات کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں ہے یہ جملہ کہ ہماری موت تمہاری موت جیسی نہیں ہے۔ وہاں پر ہی جناب امیر نے آگے چوتھا حصہ جو ہے اس میں اپنی غربت اور اس وقت کے جو اپنے ساتھی تھے ان کا شکوہ کیا ہے۔ فرمایا بہت سارے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیا انہوں نے کہ بنو امیہ اب کبھی ان کا قبضہ اسلام سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ پیشین گوئی ہے نہج البلاغہ میں بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کی۔ اس خطبے میں جناب امیر نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ غلط فہمی ہے، ستم اس کی عمر زیادہ، یہ جتنا بلندی پر جاتا ہے اتنا ہی بہت برے طریقے سے یہ سرنگوں ہوتا ہے۔ اور آپ واقعہ کربلا کے بعد اس کی تاریخ پڑھیں، فوراً جو انقلاب یعنی ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر انہوں نے قیام مدینہ میں کیا ہے، جس سے وہ بہت اذیت ناک واقعہ، آپ کہیں کربلا سے کم عبرت ناک یا کم المناک نہیں ہے، جس میں مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے۔ جیسے یہاں اہل بیت کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے کربلا میں، وہاں منبر نبی پر گھوڑے باندھے گئے۔ یہ کچلی یزید کی حکومت نے ہی یہ قیام۔ اس کے بعد بہت سارے جو نتیجہ ہیں جناب سجاد اور عقیلہ بنی ہاشم کے خطبات کا، ایک مختار کا قیام ہے جس میں تقریباً تمام جو قاتلین سید الشہداء تھے بہت بری طرح پڑھنے کی، اختر عباس صاحب نے ترجمہ کیا ہے کتاب قیام مختار کے نام سے، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، اس میں تفصیل ہے۔ اس کے بعد جہاں ختم ہوئی ہے بنو امیہ کی حکومت، عرض کیا تھا کہ دو نام ہے، ایک ابو سلمہ ہے، ایک ابو مسلم خراسانی۔ ان دو کی قیادت میں شیعہ قیام ہوا ہے، خالصتاً شیعہ اثنا عشری، یہ دونوں تھے۔ انہوں نے ایسا منظم، پہلی جو مختار بھی مارا گیا بالآخر، شہید ہو گیا، اور عبداللہ ابن زبیر بھی بری طرح کچل دیا گیا، بلکہ اس کی بیعت کا بہت افسوسناک واقعہ ہے جس طرح اس نے۔ یہ دو شیعہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ جب کشمکش تھی، بنو امیہ کا آخری دور تھا، اور بنو عباس بہت چاپلوسی کے ساتھ اور بہت ہی جیسے ہوتا ہے نا زیر زمین سازش، چونکہ سادات تھے بنو عباس، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، بنو عباس جناب امیر کے چچا عباس کی اولاد ہیں، پیغمبر اعظم کے سگے چچا حضرت عباس، ان کی بنو عباس یعنی عباس ابن ابو طالب کی اولاد ہیں، ہاشمی سید ہیں۔ وہ چونکہ یہ قریب تھے اہل بیت کے لوگ، اب بنو امیہ سے بہت متنفر تھے اور اہل بیت کا بہت احترام ان کے دل میں اجاگر تھا۔ انہوں نے اس قرابت اہل بیت سے استفادہ کر کے تخت پر قبضہ کیا۔ درمیان میں صادق آل محمد کو وقت ملا ہے۔ اب میں اتنی مجلس پڑھنا چاہتا تھا، جتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایک عالم دین نے ائمہ کی تمام
جناب امیر سے لے کر حضرت حجت تک 3 حصوں میں تقسیم کیا. پہلے جناب امیر، امام مجتبی اور سید الشہداء، ان 3 اماموں کا زندگی ولایت کے دفاع میں گزری ہے. جو ولایت جس پر ثقیفہ میں حملہ ہوا تھا، جناب امیر بھی شہید ولایت ہیں، جناب سیدہ بھی شہید ولایت ہیں، امام مجتبی بھی شہید ولایت ہیں، اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء. اس کے بعد وہ جو قابض تھے بنو امیہ، جن کے بارے میں پیغمبر بتا کے گئے تھے کہ ان کو پیسے دینا، ان کو تالیف قلوب کے لیے، پیغمبر خود اپنے دور میں ان کو دوسروں سے زیادہ شاریہ دیتے تھے، لیکن کبھی ان کو ممبر کے قریب نہ آنے دینا بنو امیہ کو. جب یہ ممبر پر آئیں گے اسلام کا ستیہ ناس ہو جائے گا. یہ پیغمبر نے بتایا تھا. کچھ بنو امیہ کے لوگوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا تھا، وہ جو پھر دوسری یا تیسری خلافت کے دور میں جو پیغمبر کے ممنوع الورود تھے مدینہ میں، وہ واپس بلائے گئے. یہاں کے بعد بنو امیہ ختم ہو گئے. اب لوگوں کی حالت یہ تھی، امام نے جب ان چند پچھلے دور پر مارا تو جناب امیر بھی شہید ہوئے اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے. بنو امیہ نہیں مار سکتے تھے. امام مجتبی کی جو شہادت ہوئی، جو ظاہراً یہ سمجھتے تھے یا کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تربیت کی اتنی کمی ہو گئی تھی. یہ جو 25 سال گزرے تھے، ان میں یہ حقیقت ولایت سے اتنے دور ہو گئے تھے کہ اب ولی امر اگر ممبر پر اور تخت پہ آ بھی جائیں، اصل بنیادی عقائد، بنیادی تفسیر قرآن، لوگ بہت دور چلے گئے تھے. یہ امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہوں نے فوکس کیا ہے تعلیم و تربیت پر. اگرچہ یعنی ایک سسٹم تھا، یہ بھی بہت، اس پر ایک سیمینار ہونے کی ضرورت ہے کہ جب کسی اور کی حکومت ہو اور شیعہ کی حکومت قائم نہ ہو سکے تو کسی دوسری حکومت کے اندر اپنے سسٹم کو کیسے جاری رکھنا ہے. یہ خصوصاً امام موسیٰ کاظم کی سیرت میں سسٹم تھا. ابھی میں نے کل یہ روایت پڑھی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جہاں اتنا بڑا حوضہ اس غربت میں جہاں ملنا بھی چیک کیا جاتا تھا، وہاں عیسائی اس مکتب کے پڑھے ہوئے آپ کو ملیں گے. دہریے آ کے پڑھتے تھے. امام منع نہیں کرتے تھے کہ پہلے شیعہ ہو اور پھر میری کلاس میں آؤ. سنیوں کے امام ابو حنیفہ اور کچھ مستقیم اور کچھ غیر مستقیم، واسطہ اور بالواسطہ، یہ سارے جو امام ہیں یہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. ان سے پڑھ کے کہا جاؤ اپنا کام کرو. سائنسدان ملیں گے، زمین شناس ملیں گے، ماہرین نجوم ملیں گے، فقیہ ملیں گے، مفسر ملیں گے، متکلم ملیں گے. اپنے شاگردوں میں مختلف تخصص پر، یعنی ایک فقیہ ہے جیسے زرارہ ہے، فرمایا جا کوفہ کی مسجد میں جا کر فتویٰ دے لوگوں کو. ایک ابن ہشام ہے، ابن ہشام 2 ہے. ایک مناظرے کا متخصص تیار کیا ہے ابن ہشام، دوسرا فقہ کا متخصص ہے. مختلف شعبوں میں
اور ساتھ ساتھ یہ علمی کام دیکھیں، ہم اگر کام کرنا چاہیں آج یہی سبق لے کے جائیں. اس وقت شیعہ، پاکستان کے شیعہ اتنی غربت میں نہیں ہے جس غربت میں امام جعفر صادق تھے. ساتھ اس ایک شخص نے جس کے پاس یہ جامعہ قرآن ناطق جتنی بھی بلڈنگ نہیں تھی، اس کے پوری دنیا میں شاگرد پھیلے ہوئے تھے. ہمارے پاس تو ہزاروں میں آپ مدارس ہیں بحمداللہ. پاکستان کے شیعوں کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، لیکن ایک شاگرد زرارہ جیسا، یابان ابن تغلب جیسا، ان جہاں کی لاکھوں اور کروڑوں روزانہ کا بجٹ ہے ہمارے اداروں کا، وہاں سے نہیں. اور ساتھ آیت اللہ جوادی عاملی مجلس پڑھ رہے تھے، اور وہ ان سے میں نے یہ روایت سنی ہے کہ امام نے ایک صندوق رکھا اپنے شاگردوں میں، باکس، اور سب سے پہلے اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس میں ڈالے. فرمایا جب آپ درس پڑھنے سے فارغ ہو تو جاؤ اسی بنو عباس کے حکومت میں جا کے جو مسلمان آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کراؤ. میں نے رمضان میں ایک بات کی تھی کہ آپ جو سفید ریش تشریف فرما ہیں، بعض طاقتیں تو مضمحل ہو گئی ہیں آپ کی. آپ مثلاً آپ گیم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن عزت ہمارے معاشرے میں سفید ریش کی عزت ہے بحمداللہ. یہ جتنا گیا گلزر کلچر ہے آپ کی، اپنے خاندان میں جو جوان ہیں ان سے زیادہ آپ کا احترام ہے. اب اگر میں کہوں نا کہ ہاتھ کھڑا کروں کہ کس کے خاندان میں بھائی آپس میں ناراض نہیں ہے، میاں بیوی کی ناراضگی نہیں ہے، باپ بیٹوں کی ناراضگی نہیں ہے، ہر خاندان میں آپ کو پتہ ہے اسلام سے دوری کے کیا نتائج ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے جہنم بنی ہوئی ہے گھریلو زندگی. آپ اپنے آپ کو کچھ وقت نکال کے یہی کام کریں. امام نے فرمایا جاؤ، اگر کسی کی بات کرنے سے صلح ہوتی ہے جا کے بات کرو، انصاف کرو. جس کی غلطی ہے اس کو کہو معذرت کرو، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو کہو آپ عفو درگزر کرو. اگر کوئی مالی معاملہ ہو، مثلاً ہوتے ہیں بیٹا کہتا ہے کہ مجھے باپ نے دوسرے کو، بیٹے کو اتنے دے دیے مجھے اتنے نہیں دیے، بیٹی کہتی ہے، یہ بھی مسائل ہیں آج کل معاشرے میں. امام نے فرمایا سب میرے شاگرد اس صندوق میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس میں پیسے ڈالو، جو نکلے جہاں کوئی معاملہ صلح کا کسی مالی وجہ سے رکا ہوا ہے یہ میرے پیسے لے جاؤ، اور جو خصم پیسے لینے سے راضی ہوتا ہے یہ پیسے میرے لے جاؤ اور دو مسلمانوں کے درمیان جا کے صلح کراؤ. اللہم صلی اللہ محمد. علماء کا احترام روایت میں ہے کہ جب ابان ابن تغلب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، امام نے اپنے غلام کو کہا کہ جا کے وسادہ لے آؤ. تکیے کے بغیر بیٹھا تھا ابان ابن تغلب. فرمایا اس کی توقیر کرو، اس کی تعظیم کرو، یہ ایک اعلی علم ہے. یہ سیرت ہے امام. اور کس طرح یہ جنہیں جو انقلاب شیعی انقلاب تھا وہ پھر بنو امیہ کی طرف کیسے چلا گیا، یہ تھوڑی سی سیاسی بات ہے. انشاءاللہ کبھی پھر اس حوالے سے فرصت ملی تو آپ کی
سمع خراشی کروں گا، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد البیت رحمہ۔ آج یہ سوچیں کہ جعفر صادق کی شہادت کا پرسہ کس کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ محمد یار شاہ صاحب کا جملہ ہے کہ ہر آدمی مرنے کے بعد دکھوں سے چھوٹ جاتی ہے اس کی جان، لیکن نبی کی بیٹی وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی دکھوں سے چھوٹی۔ ائمہ میں سے جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا، کوئی اور اس کا عزادار ہو یا نہ ہو، جناب سیدہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں اپنے بیٹوں کا پرسہ لینے کے لیے جاتی ہے۔ خداوند عالم آپ کا ایک ایک آنسو جناب سیدہ کے اس رومال میں محفوظ ہو کر ان ائمہ کے زخموں کی مرہم بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ منصور دیوان کی جو ظاہراً محبت کا دعویٰ کرتا تھا، جب اس نے دیکھا نا کہ امام کی محبت دلوں میں مجھ سے زیادہ ہے، بہت اذیتیں دی اس نے امام کو۔ تاریخ میں لکھا ہوا کہ آدھی رات اس نے اپنے ماموروں کو بھیج کر امام کو اپنے گھر سے بلایا۔ مامور گھوڑے پر سوار تھا اور بوڑھا امام پیدل جب دربار میں پہنچے سانس پھولا ہوا تھا۔ آدھی رات، اور پھر جیسے جمعہ کی خطبے میں عرض کیا تھا کہ ایک دن انہوں نے اپنے دربار میں بیٹھ کر پروگرام بنایا کہ جاتے ہیں امام کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں مظلوم امام جب گھر کو آگ لگتی ہے تو کرتا کیا ایسا۔ آکے آدھی رات گھر کو آگ لگائی، جب شعلے نکلے امام یہی کہتے ہوئے اپنا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آگ گلزار بنی تھی، بچوں نے فرار کیا، امام کے شاگرد آئے، امام کے جاننے والے آئے، امام کی بیٹیوں کو بھی احترام سے محفوظ کیا، امام کے بیٹوں کو بھی محفوظ کیا۔ راوی کہتے ہیں جب آگ تھم گئی، جب آگ بجھ گئی، میں نے دیکھا جعفر صادق ٹوٹ ٹوٹ کے روتے ہیں، منہ پہ ماتم بھی کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ میں نے کہا آقا اب تو آگ بجھ گئی ہے، اب رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اس آگ کو دیکھ رہا ہوں، یہ بجھ گئی ہے، اس کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا جب چاروں طرف سے آگ لگی ہوئی تھی نا، ایک مستور تھی جو ایک جلتے ہوئے خیمے کے قریب جاتی ہے پھر پیچھے ہٹتی ہے۔ میں غیر مسلم تھا، میں نے کہا بی بی اس خیمے میں نہ جا، جتنا قیمتی سامان ہے پیچھے ہٹ جا، بی بی جل جاؤ گے، خیمے میں نہ جاؤ۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس مخدر نے کہا اللہ اکبر، جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں مر جاتا، جب بی بی باہر آئی ہے نا، نہ سونا تھا ہاتھ میں نہ چاندی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، کمر پہ ایک جوان تھا جس کو کہہ رہی تھی سجاد اٹھو، خیموں کو آگ لگ گئی، سجاد اٹھو، ہماری چادریں عباس کے قاتل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون الہ العالمین بحق محمد اہل بیت محمد ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرا کریم اللہ، تجھے اس امام